शबाना मेरी बहुत प्यारी दोस्त थी, कभी कोई बात मुझसे नहीं छुपाती थी। इसकी मां सौतेली थी, इसलिए अपने दुख सुख की बातें मेरे साथ शेयर करके दिल का बोझ हल्का कर लिया करती थी। हमारी दोस्ती एक दो दिन की नहीं, बचपन से थी। शबाना को मुझ पर ऐसा एतमाद था कि सगी बहनों को भी शायद एक दूसरे पर ना होता हो। जब हमने मैट्रिक पास किया तो वालिदैन ने हमारी शादी की फिक्र शुरू कर दी। आगे पढ़ाने के हक में वो ना थे और पढ़ाते भी कैसे, जबकि हमारे इलाके में दूर दूर तक कोई गर्ल्स कॉलेज ही ना था। मेरा रिश्ता तो बचपन से मेरे चचाजाद से मिला था, लेकिन शबाना के वालिदैन को इसके लिए काफी परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि कोई मौजूद रिश्ता इसके खानदान में मौजूद ही ना था। काफी तग ओ दो के बाद बिलाखिर एक मालदार घराने से इसका पैगाम आ गया। ये जमींदार लोग थे, लड़का इकलौता और तमाम जायदाद का वारिस था। ऐसी लड़की चाहिए थी जो खूबसूरत भी हो। गांव में इन दिनों किसी लड़की का मैट्रिक पास होना भी एजाज की बात थी। बस दोनों घरानों ने एक दूसरे को मौजू समझकर बात पक्की कर ली। मेरी शादी के 6 माह बाद शबाना भी बया कर अपने घर चली गई। रुखसती के वक्त वो बहुत खुश थी, फूल की तरह खुली हुई और शादाब दुल्हन बनकर 14वें का चांद लग रही थी। मैंने इसके कान में कहा था, दूल्हा मियां तो देखते ही तुम पर फिदा हो जाएंगे। सुना है वो भी कम खूबसूरत नहीं। वो मुस्करा कर रह गई। इसकी वो मलकूती मुस्कराहट आज भी मेरी आंखों में समाई हुई है। वैसे वाले दिन में न जा सकी, क्योंकि मेरे मियां की तबीयत कुछ नासाज हो गई, तो मैंने की तो मैं जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। लेकिन फिर मैंने 15 दिन बाद दूल्हा दुल्हन की दावत का इंतजाम अपने घर पर किया। जब शबाना दावत पर अपने शौहर के हमरा आई तो मैंने महसूस किया कि वो कुछ खामोश और भी बुझी सी है। मुझे कुछ तशवीश हुई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लिए दिए की थी और अंदाज बड़ा नपातलासा था। मैं सोच में पड़ गई कि ऐसा क्यों है। वो तो मेरी बहुत बेतकल्लुफ सहेली थी, बात बात पर खिलखिलाने वाली और खुश मिजाज। इसका दूल्हा तो जवान और खुश शक्ल था, जमींदार घराने का खुशहाल शख्स था। फिर भला ऐसी कौन सी बात थी जो शबाना के इस रोई का मोजिब बनी थी। शबाना की मुरझाई हुई सूरत देखकर एक बेनाम सा जख्म मेरे दिल पर लगा था। उस वक्त तो इससे कोई सवाल नहीं किया, अलबत्ता चंद रोज बाद इसके घर मिलने चली गई। इत्तेफाक से इसका शौहर घर पर ना था। वो मुझे अपने कमरे में ले गई, जो अभी तक सजा हुआ था और कागजी फूलों से मुज़य्यन था। कुछ खातिर तवाज़ो और रस्मी बातों के बाद मैंने इससे पूछ ही लिया, शबाना क्या बात है? आखिर क्यों इतनी खामोश नजर आती हो? क्या सरल में कोई दुख मिला है? बोली, कोई दुख नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। देखो, मैं तुम्हारी बचपन की साथी हूं और तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। पहले मुझसे कोई बात नहीं छुपाती थी, अब भी मत छुपाओ। कहने लगी, अब किसी और का राज भी मेरे राज में शामिल है, और ये ऐसी अमानत है जिसमें खियानत नहीं कर सकती। राज बताकर खियानत ही तो करूंगी, और ऐसा मैं क़यामत तक नहीं कर सकती। ऐसा मत सोचो शबाना, मैं और तुम अब भी एक हैं। जैसे हम पहले एक दूसरे के राजों के अमीन थे, अब भी रहेंगे। ये अहद जिंदगी के आखिरी सांसों तक बाकी रहेगा। खुदारा मुझे और अजियत में ना रखो। गरज बड़ी जदोजहद के बाद मैंने इसे कायल कर ही लिया और वो राज बताने पर आमादा हो गई। उसने कहा, होना तुम तो जानती हो मैं फराज से शादी पर कितनी खुश थी। मेरे दिल की सलेट खाली थी, इस पर पहला नाम इसका लिखा गया। लेकिन मैं कम नसीब थी कि वो मुझे मुकम्मल इंसान के तौर पर नहीं मिला। क्या मतलब? मैं कभी नहीं। यूं समझ लो कि उसे शादी से कुछ गरज न थी, लेकिन माँ बाप को हकीकत का इल्म नहीं था। मेरे ससुर साहिब अपने बेटे के सर पर सेहरा सजाना चाहते थे। हर बाप की तरह उन्हें भी अपने इकलौते फर्जंद की खुशी देखने की चाह थी। वो अपनी जमीन व जायदाद का वारिस चाहते थे। रोज रोज के इसरार से फराज परेशान थे, लेकिन तबन इस कदर शर्मैले थे कि वालिद को बता ना सके कि शादी करने से किसी लड़की की जिंदगी तबाह हो जाएगी। यहां तक कि बिलाखिर वालिदैन जीत गए और बेटे को शादी के लिए मजबूर कर दिया। फराज मारे बांधे दूल्हा तो बन गए, लेकिन उन्होंने पहले ही दिन सारी बात खुलकर मुझे बता दी। कहा कि मैंने सोचा था कि एक बार वालिदैन मेरे सेहरे की खुशियां देख लें, फिर मैं कुछ दिन बाद तुमसे झगड़ा करके तुम्हें आजाद कर दूंगा। तुम जहां चाहो अपने वालिदैन की मर्जी से शादी कर लेना। उन्होंने ये बात रूकर इतनी बेबसी से कहा कि मेरा दिल कांप गया। मैंने तलाक लेने से साफ इनकार कर दिया कि बदनामी का ये दाग अपने दामन पर ना लगने दूंगी। मेरी किस्मत में जो लिखा था वो मुझे मिल गया।
وہ مجھے پہلے ہی روز سے اچھے لگے کہ ان کی صورت اور ان کی باتوں نے میرے دل میں گھر کر لیا۔ سوچا کہ اب زندگی انہی کے ساتھ گزار دوں گی۔ شاید کہ قدرت کو میرا امتحان مقصود ہے، خود کو عبادت میں گم کر کے جیون گزار دوں گی۔ میرا رب یہی چاہتا ہے کہ اس سے نزدیک ہو جاؤں اور دنیاوی رشتوں کو ثانوی سمجھ لوں۔ معلوم نہیں میری سوچ صحیح تھی یا غلط، مگر دل کے بہلانے کو کوئی نہ کوئی تعویل درکار ہوتی ہے، سو میں نے بھی اسی طرح کی تعویلوں میں پناہ لے لی۔ اب میں اداس اور پریشان نہیں ہوں اور کسی قسم کے دکھ کا احساس میرے دل میں نہیں۔ شبانہ نے بڑے حوصلے سے اپنا راز میرے دل کے دامن میں ڈال کر کہا کہ ایک بار اور اس وعدے کو دہرا دو کہ میری زندگی تک کم از کم تم اس راز کو اپنے دل میں ہی رکھو گی، کبھی کسی کے سامنے افشا نہ کرو گی۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا۔ وہ مطمئن تو پہلے ہی تھی، مزید مطمئن ہو گئی۔ دوسری بار ملی تو بولی کہ سونیا، فراز بہت اچھے انسان ہے، وہ مجھے بہت محبت کرتے ہیں اور مجھے بھی ان سے محبت ہو گئی ہے، وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن ایک بات کا وعدہ انہوں نے مجھ سے لیا ہے کہ ہمیشہ ان کے راز کو راز رکھوں گی اور کبھی ان کے خاندان کے لیے رسوائی کا سبب نہیں بنوں گی۔ ان میں خوبیاں بہت سی ہیں اور جو کمی ہے وہ قدرت کی جانب سے ہے، اس کا کوئی مداوع ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ میں اس کی بات سمجھ گئی تھی۔ اپنی سہیلی کا حوصلہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی، لیکن اس نے مجھے ان الفاظ میں تسلی دی کہ سونیا، جسے تم اتنا بڑا ایشو سمجھ رہی ہو، میرے نزدیک وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ اگر انسان چاہے تو ہر طرح سے زندگی گزر سکتی ہے۔ دراصل کچھ لوگ بنے ہی قربانی کے لیے ہوتے ہیں، تبھی ان کے قدموں میں زندگی بسر کرنے کا عہد کر لیا ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران تھی۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے بھی کوئی عہد فراز سے لیا ہے؟ ہاں، میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ عمر بھر کے لیے یہ وعدہ کیجئے کہ آپ کبھی عشاء کے بعد گھر سے باہر نہیں رہیں گے، ورنہ مجھے تنہائی کا احساس ہوگا اور کیا پتہ کہ وحشتیں مجھے گھیر لیں۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہر حال میں بعد نماز عشاء رات سے صبح تک میرے ساتھ رہیں گے۔ یہ عجیب و غریب وعدہ تھا، تاہم اپنی سہیلی کو مطمئن پا کر میں بھی پرسکون ہو گئے۔ ان کی شادی کو 12 برس بیت گئے، وہ پرسکون جیون گزار رہے تھے، کبھی کسی سے کوئی شکایت کوئی جھگڑا نہ سنا تھا۔ لیکن جتنے یہ دونوں پرسکون تھے، فراز کے والدین اس قدر بے سکون تھے، کیونکہ ان کا اکلوتا وارث ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ رفتہ رفتہ انہوں نے بیٹے کے کان کھانا شروع کر دیے کہ دوسری شادی کرو تاکہ جائیداد کا وارث پیدا ہو، ورنہ یہ سب دھن دولت زمین جائیداد کس کام کی۔ فراز انکار کرتا رہا، لیکن جب والدین نے اصرار ترک نہ کیا تو اس نے بہت سوچ سمجھ کر ایک شرط رکھ دی کہ مجھے شادی کرنی ہے تو زمیندار بلال کی بیٹی سے ہی کروں گا، کسی اور سے شادی نہ کروں گا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ امر ناممکن ہے، کیونکہ زمیندار بلال کے باپ نے اس کے دادا کو گولی ماری تھی، وہ ان کے گھر کے سربراہ کا قاتل تھا، ان سے خاندانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ اس کڑی شرط کو بھی فراز کے والد نے قبول کر لیا اور جی توڑ کر اپنے باپ کے قاتل کی پوتی کا رشتہ حاصل کرنے کی تگ و دو میں مصروف ہو گیا۔ بالآخر اس کی کوششیں کامیاب ہوئیں اور انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ فراز کو دینا منظور کر لیا۔ جب اس امر کا علم شبانہ کو ہوا تو وہ ہکا بکا رہ گئی، اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، مگر جب فراز نے بھی تصدیق کر کے تمام صورت حال بتائی تو شبانہ نے کہا، فراز تم بہت بڑی غلطی کرنے جا رہے ہو، تمام عورتیں میری مانند صابر نہیں ہوتی، ان لوگوں سے برسوں کی خاندانی دشمنی ہے، جب شادی کے بعد یہ راز کھلے گا تو سوچو کہ حالات کیا رخ اختیار کریں گے، دشمنی دگنی طاقت سے زندہ ہو جائے گی۔ اب بھی وقت ہے، شادی سے انکار کر دو، آرا فرار اختیار کر لو۔ فراز سدا کا بزدل تھا، خاص طور پر وہ اپنے باپ کے سامنے دم نہیں مار سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب کیا کرے، بیوی بھی صحیح کہتی ہے۔ ادھر شادی کی تیاریاں بھی روز و شور سے ہو رہی تھیں اور وہ تھا کہ خوف سے مرا جاتا تھا۔ شبانہ تو ایک عجب لڑکی تھی جس نے اس کا پردہ رکھ لیا تھا، لیکن ہر لڑکی شبانہ جیسی تو نہیں ہوتی، آنے والی نے تو کوئی نہ کوئی قیامت کھڑی کرنی ہی تھی۔ تاریخ رکھ دی گئی اور فراز خود کو اس بھنور سے نہ نکال سکا تو اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ عزت کا جنازہ نکلے وہ خود کیوں نہ منو مٹی تلے جا سوئے، بھلا ایسی زندگی جینے کا فائدہ بھی کیا ہے۔ تبھی اس نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا اور ایک حکیم سے بھاری رقم دے کر زہر خرید لایا۔ وہ دوا جس کو اس نے زہر سمجھ کر پینکا تھا، دراصل وہ زہر نہیں تھی بلکہ اس کی زندگی کے لیے تریاک ثابت ہوئی۔
نہ جانے کیسی دو اتھی کہ اسے کھاتے ہی سر چکرایا اور حالت غیر ہو گئی۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں زمین پر لیٹ گیا کہ اب مرنا تو ہے اور موت کا سامان بھی خود ہی تو کیا تھا۔ اس کے بعد اسے الٹیاں شروع ہو گئیں۔ جو دوا رگ وپی میں حلول کرتی گئی اس کے ہوش جاتے رہے۔ دوبارہ ہوش آیا تو اس نے پاس رکھا پانی کا جگ منہ سے لگا لیا۔ کچھ دیر بے سدھ پڑا رہنے کے بعد جسم میں پھر سے طاقت اود کر آئی۔ 2-3 گھنٹے بعد وہ پھر سے اٹھ بیٹھا اور لبر حیات نے اس کے جسم کو طاقت و توانائی بخش دی۔ وہ جو موت سے گلے ملنے چلا تھا، کسی نے اسے پھر سے ہاتھ پکڑ کر چلانا شروع کر دیا۔ یقین نہ آ رہا تھا وہ اب تک زندہ ہے۔ خدا جانے حکیم صاحب کے پاس یہ کیسی جادوئی دوا تھی جس نے اسے زندگی بخش دی تھی۔ قدرت بھی کیسے کیسے معجزے دکھاتی ہے کہ زہر امرت بن چکا تھا۔ ایک بار پھر اسے والدین کی خوشی کے لیے صحرا باندھتے ہی بن پڑی تھی۔ گاؤں کے ماحول میں اگر کوئی مرد اتنے عرصے تک اولاد سے محروم رہے تو اسے خود بخود دوسری شادی کا اذن مل جاتا ہے اور کوئی بھی اس پر خفگی کا اظہار نہیں کرتا۔ کون مرد بھلا 12 سال تک صبر کرتا ہے اگر اسے اولاد کی خوشی نہ ملے؟ قصور وارا گر عورت نہ بھی ہو تب بھی قصور اس کے سر جاتا ہے۔ شبانہ نے بھی لب سی لیے کسی سے کوئی شکو نہ کیا، فراز سے بھی نہیں جس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بھی عشاء کے بعد اس سے دور نہیں رہے گا۔ آج دوری کی پہلی رات تھی کہ جب وہ اپنے جیون ساتھی کے بغیر اپنے کمرے میں تنہا تھی۔ اسے کتنا غم تھا یہ کوئی نہ جانتا تھا۔ اس نے عشاء تک شوہر کے لوٹ آنے کا انتظار کیا اور نماز ادا کرنے کے بعد اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا، کیونکہ ان دونوں میں یہ طے تھا کہ اگر کسی رات عشاء کے بعد فراز نہ آیا تو پھر وہ کبھی اس کے لیے اپنے کمرے کا دروازہ نہ کھولے گی۔ آج وہ دن آ چکا تھا۔ صبح جب وہ اپنی نئی دلہن کے کمرے سے نکلا تو شبانہ کا خیال کر کے بہت پریشان ہوا۔ یہ سوچ اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھی کہ اس کے بغیر اس نے گزشتہ رات کسی طرح گزاری ہوگی۔ خود کو ملامت کرنے لگا اور جب ملامت کا بوجھ نہ سہ پایا تو اس گھر کی طرف چلا گیا جہاں اس نے شبانہ کے ہمراہ زندگی کے 12 سال گزارے تھے۔ بیرونی دروازہ کھلا پڑا تھا۔ وہ بے دھڑک گھر کے اندر پہنچ گیا اور سیدھا اپنے بیڈ روم کی طرف گیا۔ دروازہ ابھی تک اندر سے بند تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ مسلسل دستک دیتا رہا، دروازہ کھٹکھٹاتا رہا لیکن سوائے خاموشی کے کوئی دوسرا جواب موصول نہیں ہوا۔ ناچار اس نے کھڑکی کو توڑ ڈالا اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے شبانہ بستر پر سو رہی تھی مگر یہ معمول کا سونا نہ تھا، وہ گہری ابدی نیند سو رہی تھی۔ وہ سوتن کا دکھ برداشت نہ کر سکی اور موت کو گلے لگا لیا۔ اتنے برس صبر کے ساتھ پاکیزگی کی امین رہنے والی اس کی جدائی نہ سہ سکی۔ جب پھولوں سے دامن بھرنے کا وقت آیا تو دامن جھٹک کر چلی گئی اور قسمت والی نے اپنا دامن پھولوں سے بھر لیا۔ شبانہ کی موت کا دکھ ہر ایک کو تھا لیکن فراز کے والدین کو قدرت نے عمر کے آخری حصے میں وہ خوشی عطا کر دی کہ جس کے وہ برسوں سے منتظر تھے۔ فراز کو دوسری شادی راس آ گئی اور وہ 3 بچوں کا باپ بن گیا۔ اس نے جو دوا زہر سمجھ کر کھائی تھی وہ اس کے لیے تریاق بن گئی۔ بچوں کی محبت کے سہارے اس نے باقی زندگی گزار دی لیکن شبانہ کو کبھی نہ بھلا سکا۔ جب بھی اس کا ذکر آتا اس کی آنکھیں بھیگ جاتی۔